الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ مسجد کی فضیلت کے حوالے سے۔ مسجد کا لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 29 سورۃ جن آیت نمبر 18 رکوع نمبر 11 منزل نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مساجد اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میری ہی عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور حقیقی جو مددگار ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کے حکم سے ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس لیے جنوں کو پیدا نہیں کیا، انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ عیاشی کریں، موج مستی کریں۔ اللہ فرماتا اگر ہم نے پیدا کیا ہے تو وہ صرف میری عبادت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد وہی آباد کرتے ہیں۔ کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جس نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، جس نے زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈر۔ اگر ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے جس وقت میری مسجد میں سورۃ آرام میں ارشاد فرماتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مسجد میں رہے۔ تو ہمارے ہاں کے معاشرے میں مسجد میں تو ہم عاجزی اختیار ہی نہیں کرتے، کہتے جی مسجد میری ہے، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ میرے بھائی جب مسجد میں آئیں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم خذو، اے آدم کی اولاد، زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو اپنی زینت لے کر آؤ۔ کیا زینت ہمارے لیے؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں، باوضو ہو کر مسجد میں آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ یہ نہ ہم مسجد میں آئیں تو ہمارے جسم میں بدبو آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ داخل ہو، تو خوشبو لگا کر مسجد میں آئے، تو نماز ادا کریں تو آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں میں سے خوشبو آئے۔ تو اللہ کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے مشکوٰۃ شریف کی، شہروں کے مکانوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب جو جگہ ہے وہ مساجد ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ مساجد۔ محبوب جگہ جو ہے، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر کے مکانوں میں سے اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ جو زیادہ چیز ہے وہ ان کے بازار ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کو مسجد پسند ہے، مساجد پسند ہے، اس لیے کہ مساجد میں انسان اپنی عبادت کرے، روحانیت حاصل کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں،
محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری طرف کیجئے گا، فرمایا جس آدمی کو دیکھو کہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، مومن ہونے کی گواہی دو۔ فرمایا ایک بندہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اور مسجد کی خدمت بھی کرتا ہے، جس کو امام الانبیاء کہہ دیں کہ اس بندے کی گواہی دے دو یہ حقیقی مومن ہے۔ ہمارے ہاں کا معاشرے میں جو بھی مسجد میں صفائی کرے، خدمت کرے، اور جی یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اور نہیں میں بھائی اس بندے کے ضمیر سے پوچھ کہ یہ ریاکاری ہے یا عاجزی ہے۔ حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کا حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے، بدترین بولے بری جگہ کون سی ہے، اور بہترین جگہ مساجد ہے، بہترین جگہ مساجد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے، میرا گھر مسجد سے دور تھا، میں نے چاہا کہ اپنا گھر بیچ ڈالوں، مسجد نبوی کے قریب گھر خرید کر رہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس ارادے سے روک دیا۔ ارشاد فرمایا، اِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةٌ، بے شک تمہارے ہر قدم پر درجہ ہے۔ مطلب جو بندہ جتنی دور سے آئے گا اس کے ہر قدم کے بدلے پر اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ اب میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، کہ مسجد کی تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ سنیے گا، قرآن پاک میں پارہ نمبر 18 سے نور، آیت نمبر 36، رکوع نمبر 1، منزل نمبر 4، اس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے کا مقصد یہ ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، صبح و شام نہیں بولے، صبح و شام۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام محلوں میں مسجد بنائے گئے، تمام محلوں میں، تمام محلوں میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب مسجد بنانے کا فائدہ کیا، فائدہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، بولیے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر بولیے جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا مسجد میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے، گھر۔ اب مسئلہ یہ ہے، کیا مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا جائز ہے؟ دنیاوی گفتگو کرنا جائز ہے؟ پوچھیں گے جی دلیل کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 71 پر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی مساجد ہم فی امری دنیاہم فلا تجالسہم فلیس للہ فیہم حاجۃ۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، توجہ میری طرف کیجئے گا، حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا تو مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، پس ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فلا تجالسوہم، حضور نے فرمایا ان کے قریب، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت ہے؟ اب ہمارے مساجد میں ہوتا کیا جی، اکثر مساجد میں، کچھ مساجد ایسے بھی ہیں جس میں دنیاوی گفتگو نہیں ہوتی، سیاسی گفتگو نہیں ہوتی، تو ہماری مساجد میں کیا دنیا کی گفتگو، سیاسی گفتگو، کوئی عمران خان کی گفتگو کر رہا، کوئی شہباز شریف کی گفتگو کر رہا، کوئی پیپل پارٹی کی گفتگو کر رہا، کیا اللہ کے محبوب نے یا اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو مسجد میرے بھائی صرف ذکر الہی کے لیے ہے، ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیا مسجد میں بچوں اور پاگلوں کو لانے کی اجازت ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے چھوٹے بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، مسجد میں۔ اب مسجد کی صفائی کے حوالے سے
کیا مسجد کی صفائی ہر بندے کو کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، بے شک چودھری ہو جو ہو ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ بھائی یہ مسجد کے امام کا حق نہیں زیادہ، یہ سب کا حق ہے کہ مسجد کی صفائی کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نے فرمایا یہ دیوار پر بلغم لگی ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں آیا، اس کو صاف کروایا۔ ہم مسجد کی صفائی کیا کر، مسجد کی تو کیوں؟ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو۔ مشکاۃ شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک بندے نے کیا کیا، وقت کا امام تھا، اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، سرکار نے فرمایا اب یہ بندہ امامت نہیں کروائے گا، امامت نہیں بولے گا میرا ساتھ دیجیے گا، امامت نہیں کروائے گا، امامت نہیں کروائے گا۔ اب میرے بھائی مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کرنا بہت فضیلت ہے، مسجد کی صفائی کرنا۔ آپ پوچھیں گے حضرت صاحب کیا فضیلت ہے؟ حدیث مبارکہ سنیے، ابن ماجہ کے حدیث ہے، جس آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد کی صفائی کرے گا، بولے گا جو مسجد کی صفائی کرے گا، مسجد کی صفائی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں یا جو مسجد کو روشن بھی کرے گا، مسجد میں اور بھی نیکی کا کام کرے گا، پتھر لگوائے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا بولے گا، سارے بولے گا مسجد میں گھر۔ آخری مسئلہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 114 میں، رکوع نمبر 14 منزل نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، جو مسجد کو تالا ایسے لگا دے، بھائی میں نے نماز نہیں ادا نہیں کرنے دینی، میں نے ذکر نہیں کرنے دینا، میں نے ذکر ایسے مسجد کو تالا لگا لیا ضد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ سب سے بڑا، اس پوری آیت کا خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرماتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا جو میرے بھائی مسجد سے روکے، ذکر الہی سے روکے، ذکر مصطفیٰ سے روکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب عظیم، ان بندوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔